الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البقرة من السبعة والجزور من السبعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ساتواں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا دیتے تھے تو ذبح سے پہلے یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہ اللہ میں اپنے آپ کو مکمل آپ کی طرف متوجہ کرتا ہوں. زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اللہ، اور میں یکسو ہو کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں، اور میں ذرہ برابر بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اسی طرح قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہے اور ہمیں مسلمان بن کر رہنے کا حکم ہے، اور ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. جب جانور کو لٹا دیتے تھے قبلہ رخ، یہ آیت کریمہ ذبح سے پہلے پڑھتے تھے اور پھر دعا پڑھتے کہ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت عن خلیلک ابراہیم علیہ السلام. اے اللہ میری قربانی کو بھی قبول فرما جس طرح کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل کی قربانی کو قبول فرمایا. اور دو جانور ذبح کرتے، ایک کے بارے میں یوں فرماتے کہ ھذا عنی، اور دوسرے جانور دمبے کے بارے میں یہ فرماتے کہ عمن لم یضح من امتی، میرے غریب امتیوں کی طرف سے ہے کہ جب کوئی نہ کر سکے. اور ہمیشہ دو دمبے آپ ذبح کرتے تھے، اور وہ بھی چت کبڑے یعنی کالے اور سفید. ایک حدیث میں آتا ہے وہ چرتا بھی سیاہی میں تھا، دیکھتا بھی سیاہی میں تھا، چلتا بھی سیاہی میں تھا، بیٹھتا بھی سیاہی میں تھا. یہ دمبے ہیں. چرتا بھی سیاہی میں تھا کہ منہ کالا تھا، دیکھتا سیاہی میں تھا کہ آنکھوں کے ارد گرد بھی سیاہی تھی، چلتا سیاہی میں تھا کہ پاؤں آدھے آدھے کالے تھے، بیٹھتا سیاہی میں تھا کہ پیٹ والی جگہ اس کی کالی تھی. زیادہ خوبصورت ہے. تو دو دمبے ہمیشہ آپ نے ذبح کیے جتنے سال آپ مدینہ طیبہ میں رہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا بھی آپ اندازہ کر لیں
یہ کوئی واجب بات نہیں تھی جو آپ کر رہے تھے اپنے امتیوں کی طرف سے جو نہیں کر سکیں گے، یہ بھی ایک مہربانی کا ہی معاملہ ہے۔ اور ازواج مطہرات کی جو قربانیاں ہیں وہ گائے وغیرہ میں حصہ ہوتا تھا۔ تو آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور بزرگوں نے بھی، کہ بڑے جانور کے زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں۔ البقرۃ من 7 والجزور من 7۔ کم ہو سکتے ہیں، 5 کر لیں، 4 کر لیں، ایک بندہ ایک گائے کر لے۔ آپ ادھر بھی تو دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر ایک قربانی آپ کے ذمہ واجب تھی جو دم شکر ہوتا ہے، لیکن آپ نے 100 قربانیاں کی اور 100 اونٹ کیے، 100 اونٹ کیے، قربانیاں تو 700 بن جاتی ہیں۔ ہم تو ایک قربانی کے بارے میں بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بھی کرنی ہے یا کیا کریں اور کس طرح۔ قربانی بہت اہتمام کے ساتھ ایک رکن اسلام، ایک عبادت سمجھ کے کرنی ہوتی ہے۔ جس شخص کو اللہ نے استعداد دی ہے اس کو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اور المال غاد وراہن، مال ہو سکتا ہے آج ہے کل نہیں ہے، کسی کو کیا پتہ ہے۔ تو اس لیے قربانی عبادت ہے، کوئی ٹیکس اور جرمانہ نہیں ہے۔ نبی کی برکت سے قربانی کا گوشت کھانا امت کے لیے حلال ہو گیا، ورنہ سابقہ امتوں کے لیے تو گوشت کھانا بھی حلال نہیں تھا۔ قربانی کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے، گوشت مقصود ہوگا قربانی نہیں ہوگی، لیکن کھانا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے تو فرمایا کہ گائے میں سے بھی، گائے میں داخل ہے بیل بھی، بھینس بھی، اس کا نر بھی، اور اونٹ اور اونٹنی، یہ بڑے جانور شمار ہوتے ہیں۔ اور آج کل یاک کو بھی مفتیوں کے فتوے سے اس کو ایک پالتو جانور سمجھا جا رہا ہے جو گلگت کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب لوگ اس کو رکھتے ہیں، پالتے ہیں، بیچتے ہیں، اس کی نسل کی جاتی ہے، تو اس کو بھی گائے کے حکم میں داخل کیا ہے۔ تو اس پہ بھی 7 جانور میں زیادہ سے زیادہ حصے 7، اور کم میں کوئی حرج کی بات نہیں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، کوئی پابندی نہیں ہے، شرائط پوری ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث میں جو امام مسلم نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ گائے کی بھی 7 اور اونٹ کی بھی 7۔ تو اسی مسلک پر عمل کرنا چاہیے جو 7 حصوں پر مشتمل ہے۔ بعض جگہوں میں 10 کا بھی اعلان اونٹ کے بارے میں کیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر ایک شک والی بات ہو جائے گی۔ عبادت میں شک نہیں چاہیے ہوتا، عبادت میں پورا یقین ہو۔ وہ حدیث جو 7 بتاتی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اور عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ 12 ذی الحجہ غروب آفتاب تک، 10 عید الاضحیٰ کے ادائیگی کے بعد قربانی شروع ہوتی ہے، 11 اور 12 ذی الحجہ غروب آفتاب سے پہلے تک، یعنی 3 دن ہیں قربانی کے، چوتھا دن نہیں ہے۔ بہرحال گزشتہ جمعے پر میں قربانی کے واجب سے متعلق بات کر رہا تھا کہ ونحر کا صیغہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اس لمبی باتیں ہیں۔ ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے فصل لربک ونحر، کہ آپ عید کی نماز ادا کیجئے اور پھر اس کے بعد قربانی کیجئے۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، اور مطلق قربانی کو بھی نہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، کچھ دشمن یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نرینہ اولاد مر جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جب یہ شخص جب تک ہیں تو ان کی بات چیت ہے، جب یہ شخص دنیا سے پردہ کر جائے گا تو پھر ان کا یہ منشور نہیں چلے گا، یوں لوگ باتیں کرتے تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اس میں عاص بن وائل وغیرہ، کعب بن اشرف، یہ سر فہرست تھے۔ تو فرمایا کہ نبی کے نام لینے والے تو ہمیشہ رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کی کثیر تعداد دے کر فخر بھی کریں گے
اور یہ جو بدنامی کرنے والے ہیں کہ نبی کا کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، نام و نشان ان کا مٹ گیا جو نبی کی دشمنی کرنے. اگر عاص بن وائل کا نام تاریخ نہ بتائے تو اس کو کون جانتا ہے کہ انہوں نے نبی کی بے ادبی کی، اس لیے تاریخ میں مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے تو لوگ جانتے ہیں. ان کا خاندان کدھر آباد ہے، ان کی اولاد کہاں ہے، ان کا سلسلہ نسب کدھر سے چلا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کسی کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہزاروں کیا لاکھوں کیا اب تو اربوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامل مسلمان بنائے جیسے شریعت کا حکم ہے. تو فرمایا کہ میں آخرت میں کثرت امت سے فخر کروں گا. تو نبی پاک کا نام ہمیشہ روشن ہے. دیکھو اذان 5 وقت ہوتی ہے، نماز سے پہلے ہوتی ہے، اور انڈونیشیا کے جزیروں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ پوری دنیا میں اللہ اکبر. تو جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی ہوتا ہے. اللہ اور رسول کا نام ساتھ ساتھ ہیں، اللہ نے بلند و بالا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی کی وجہ سے سنت ابراہیمی کہلائی جاتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت ہے، سنت کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ سنت ہے، چلو کھڑے ہو کے پانی پی لیا، بیٹھ کے پی لیا، بیٹھ کے پینا سنت تھا چلو نہیں ہوا. جی خوشبو لگانا جمعے کے دن سنت تھی تو چلو نہیں لگائی. یہ اس طرح سنت نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو میں یہ سنتیں بتائیں، یہ سنت اس نسبت سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی کا ذکر ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ جد امجد تمہارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قال فما لنا فیہا یا رسول اللہ. عرض کیا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہ اس قربانی پر کیا ملے گا؟ فرمایا رسول نے بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. کچھ صحابہ نے عرض کیا قالوا فالصوف یا رسول اللہ، دمبے کے بارے میں کیا ہے، اون کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ دمبے کے ہر بال میں بھی نیکی ملے گی. تو بات یہ سنت تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے. رہی بات کہ صیغہ امر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. دوسری جگہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی واجب کی تھی، جانور قربان کرنا ہے. فرق یہ ہوا کہ ان کے لیے قربانی کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا. اس امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گوشت کھانا حلال طیب قرار دیا گیا. لیکن لیذکروا صیغہ امر ہے. اب اس کی وضاحت حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا. جو شخص صاحب حیثیت ہے، قربانی کر سکتا ہے، قربانی نہیں کرنا چاہتا، اس کا ارادہ ہے قربانی نہ کرنے کا پہلے سے، عید تو کل پرسوں شروع ہوگی، اس کا پہلے سے ارادہ ہے قربانی نہ کرنے کا، حالانکہ مالدار بندہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ ایسا شخص ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے میں شریک نہ ہو. اس کی نماز پڑھنے کا، عید کی نماز کی بہت فضیلت ہے. جتنے لوگ عید کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے گھر جانے سے پہلے سب کی مغفرت کر کے اللہ فرشتوں کے سامنے اعلان کر دیتے ہیں، باہا بہم الملائکہ،
فرشتوں کے سامنے اعلان ہو جاتا ہے کہ جتنے عید کی نماز پڑھ کر جا رہے ہیں سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ لیکن جو شخص صاحب حیثیت ہے، قربانی کر سکتا ہے، ارادہ قربانی نہ کرنے کا ہے، تو فرمایا وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھے۔ آپ ایک اصول یاد رکھیں ہمیشہ، ہر وہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ کام کرو، اور اس کے نہ کرنے پر اگر حدیث میں ناراضگی بیان ہو گئی ہو تو وہ کام واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہو اور کسی شخص نے وہ نہ کیا ہو اور اس پر آپ نے ناراضگی فرمائی ہو تو وہ کام واجب ہوتا ہے، واجب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی فرماتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی واجب کی، کہ قربانی واجب۔ اب کس پر واجب ہے؟ ہر مسلمان عاقل، بالغ، صاحب حیثیت اور مقیم شخص پر 5 باتیں ہیں۔ مسلمان عاقل، دیوانے پر نہیں ہے، بالغ نابالغ پر نہیں ہے بھلے وہ مالدار بھی ہو، صاحب استطاعت جو 88,000 روپے کی مالیت رکھتا ہو، اس سے کم ہے تو قربانی واجب نہیں، اور مقیم کے لحاظ سے تفصیل سے بات حج کی قربانی کی بھی کر دی تھی گزشتہ جمعے پر۔ غیر مسلم پر قربانی نہیں، اسلام شرط ہے۔ گھر میں کئی افراد کمانے والے ہیں، اپنا پیسہ علیحدہ رکھتے ہیں، تھوڑا بہت کچن کا، اجتماعی کچن کا جمع کرتے ہیں۔ اگر صاحب استطاعت عاقل بالغ ایک گھر میں کئی ہیں تو کئی قربانیاں ان کے اوپر واجب ہوں گی۔ قربانی کے لحاظ سے شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ جانور اچھا ہو، بہت لاغر کمزور بھی نہ ہو، اور آج کل کا وہ مصنوعی موٹا بھی نہ ہو۔ علماء تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، اب جو اس کے اوپر تحقیقیں آ رہی ہیں کہ جن جانوروں کو بہت موٹا کیا جاتا ہے اور عجیب سی وہ چیز بن جاتے ہیں تو ان کو مسلسل کوئی خاص ٹیکے لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت موٹے اور ایک مصنوعی چربی ان پر بن جاتی ہے اور کئی لاکھ ان کی مالیت ہوتی ہے۔ ایسا جانور صحت کے لحاظ سے اس کا گوشت کھانا بھی معلوم نہیں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ میانہ اسلام کا مزاج میانہ روی۔ کل پرسوں جو سبق چل رہے تھے زکوٰۃ سے متعلق کہ اتنی بکریوں کی زکوٰۃ، گائے اتنی ہوں تو زکوٰۃ، اس میں اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص درمیانہ جانور وصول کرے، نہ بہت کمزور اور نہ بہت زیادہ موٹا کہ اس بندے کا نقصان ہو، کمزور ایسا کہ وہ مرکز تک لے ہی نہ جا سکے۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ماذا یتقی من الضحایا، کون سے جانوروں کی قربانی سے بچا جائے کہ ان کی قربانی نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ انتہائی زیادہ لنگڑا، کانا، مریض بہت زیادہ چارہ نہیں کھاتا، مریض کی علامت یہ ہے کہ وہ چارہ نہیں کھاتا، اور انتہائی زیادہ لاغر کہ جو چل بھی نہیں سکتا۔ ایک تو ہے تھوڑا بہت لنگڑا ہے، چل سکتا ہے آسانی سے تو وہ قربانی ہو جاتی ہے۔ فرمایا انتہائی زیادہ لنگڑا، صحیح چل نہ سکتا ہو، کانا آنکھ کے لحاظ سے وہ دیکھتا نہیں ہے، مریض چارہ نہیں کھاتا، بیمار ہے، اور لاغر اتنا کہ ذبح خانے کی طرف چل کر بھی جا نہیں سکے گا، اتنا کمزور ہے، بہت زیادہ بوڑھا جانور ہو گیا ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں۔ کان کٹا ہوا ہے تہائی سے زیادہ، دم کٹی ہوئی ہے تہائی سے زیادہ، سینگ اگر اس کا اوپر والا خول صرف اترا ہے، نیچے جو ایک نرم سینگ ہے وہ موجود ہے تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹا، ایسا ٹوٹا کہ وہ جو سینگ کا خول اترنے کے بعد وہ جو نرم گلی سی ہوتی ہے
وہ بھی کچھ ٹوٹ گئی 1/3 کے برابر، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ انتہائی بوڑھا، انتہائی کمزور، لنگڑا زیادہ، کانا، کان کٹا، دم کٹا، اور اسی طریقے سے سینگ اس کا ٹوٹ گیا جس طرح میں نے شرط بتائی، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ دانت اگر کسی کے گرے ہوئے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن وہ چارہ کھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ چارہ کھانے کے بھی قابل نہیں رہا تو پھر وہ انتہائی مریض، کمزور، لاغر ہو گیا ہے، قربانی نہیں۔ جو شریعت نے شرائط بتائی ہے نا قربانی کے، کہ بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، دمبا 1 سال کا ہونا چاہیے، دمبے میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگرچہ 7 مہینے کا ہے لیکن سال والے کے ساتھ آپ کھڑا کریں تو دیکھنے والا کوئی فرق نہیں کر سکتا، یہ شرط ہے، تب دمبے کی قربانی ہوگی 6-7 مہینے والے کی، 6 مہینہ پورا ہوتا ہے وہ۔ بکرے کا چھوٹا بڑا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، اس کا سال ہونا ضروری ہے، اور شریعت اس کی علامت کیا بتاتی ہے کہ وہ دودھ کے دانت گرا کر دوسرے دانت وہ نکال دے گا۔ بکرے کی بہت ساری نسلیں ہیں، کوئی قد کے چھوٹے ہوتے ہیں، دوندے ہوتے ہیں، کوئی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ابھی دوندے نہیں ہوتے، تو یہ نہیں سوچنا کہ دیکھو وہ چھوٹا سا تو دوندا ہے تو یہ بھی پھر وہ دوندا ہی ہے، بس ابھی دانت نہیں نکالے اور یوں، اس میں علامت پکی ہے، اس میں بکرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سال کا پورا ہونا ضروری ہے، دوسرے سال چل رہا ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ دودھ والے دانت گرے ہوئے ہیں اور دوسرے دانت آ گئے۔ قربانی میں آپ کی منڈی بھری پڑی ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ شک کے ساتھ قربانی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہر کوئی کہتا ہے امانت دیانت کا دوستو فقدان ہے، ہر کو کہتا ہے گھر کا ہے سال پورا ہے، گھر کا ہے سال پورا ہے، اب کیا کرے بندہ، کتنے گھروں کو جا کے دیکھے۔ گائے کے بارے میں شریعت کا حکم ہے 2 سال کا پورا ہونا، گائے، بیل، بھینس اور اس کا نر 2 سال جب پورے ہوتے ہیں، تیسرے سال میں یہ جانور جب داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے دودھ کے دانت گر جاتے ہیں اور دوسرے دانت آ جاتے ہیں۔ شریعت نے یہ علامت بتائی ہے اور کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ جو اونٹ ہے یہ 5 سال اس کی عمر پوری ہوگی، جب 6 سال میں یہ داخل ہوگا تو اس کے دودھ کے دانت گرتے ہیں اور دوسرے دانت اس کے آتے ہیں، تو ان شرائط کو ظاہری لحاظ سے پورا کرنا ضروری ہے، اندرونی لحاظ سے شرط کو پورا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اپنا جائزہ لے، محلے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم قربانی نہیں کریں گے تو، یا چلو اچھا ہو گیا ہے قربانی پر خوب گوشت کھائیں گے، یہ نیت ہے قربانی کرنے کی، تو ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوگی۔ نیت کا مکمل جائزہ لے، شریعت کا یہ حکم ہے، یہ اسلام کا امر ہے، قربانی واجب ہے، یہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر قربانی کرنی ہے۔ ہاں یہ تو آگے امر مستحسن ہے کہ قربانی کا گوشت امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے حلال طیب قرار دیا گیا، بلکہ عید کے دنوں میں تو یہ فرمایا کہ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و باء، کہ لوگوں عید کے دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، کھاؤ پیو آرام کرو۔ عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ گھر میں نہ مسجد میں۔ آپ عید کی نماز کی تیاری کریں اور جلدی آئیں عید کے لیے، تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں، جو حکم ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عبادت ہے قربانی۔ اب عبادت میں کوئی کسی دوسرے دانشور کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہنے لگ جائے، کوئی کیا کہنے لگ جائے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی ہے، یہ جیسے اور عبادات کی جاتی ہیں۔ ہماری عبادتوں پر بھی
دشمنان اسلام کو اعتراض ہوتا ہے اتنا حج کرنے کیوں جاتے ہیں، وہی مسکینوں کو دے دیں، اتنی قربانیاں کیوں کرتے ہیں، وہی مسکینوں کو دے دیں، غریب کا بھلا۔ یہ غریب بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہماری سیاست بھی غریب کے اوپر چمکتی ہے، اور اسی کا نعرہ لگا کر ووٹ لیے جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، اور دین کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے غریب کا سہارا لے کر۔ خیال سے بات سمجھنی ہے، اب غربت کہاں ہے وہ ڈھونڈنے سے مل جائے گی، ویسے غریب غریب کا نعرہ لگانے سے غریب نہیں ہوتا بندہ۔ غربت کہاں ہے؟ بندے کو اگر خدمت کے لیے کوئی بندہ چاہیے ہو یا گھر میں خادمہ چاہیے ہو تو کوئی نہیں ملتا بندہ، بہت مشکل ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں خادم صرف کھانے پینے اور لباس کے اوپر مل جاتے تھے، اب کھانا پینا بھی دیں، لباس بھی دیں، سب ضروریات بھی دیں، تنخواہ بھی دیں، پھر بھی نہیں ملتا۔ غربت کا نعرہ ہے، اور یہ مستشرق اسلام دشمن طاقتیں غریب کا سہارا لے کر سیاست بھی کرتے ہیں ہمارے سیاسی لیڈر، اور اسلام دشمن طاقتیں غریب کا نام لے کر ہمیں عبادت سے بھی دور کرتے ہیں۔ حج کی کیا ضرورت ہے؟ عمرے کو غریب کا جتنا اسلام نے خیال کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا۔ زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہو وغیرہ، زکوٰۃ دینے والے پھرتے تھے، زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا، صرف زکوٰۃ آرڈیننس سے ساری غربت ختم ہو گئی تھی۔ اور اب غربت، خیال سے سنیے، ایک صحابی اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہر سال 2 دمبے ذبح کیے ہیں، ایک سال بھی ناغہ نہیں ہوا۔ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، تو ظاہر بڑی عید پر آپ مدینہ طیبہ میں نہیں تھے۔ 10 ہجری پر جو حج کیا ہے اس حج پر 100 اونٹ قربان کیے ہیں، 63 کو خود ذبح کیا ہے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ توجہ سے بات سنیں گے، آپ کو بات ایک علمی لحاظ سے دلیل کے طور پر بات بتا رہا ہوں۔ 9 سال قربانی کا ناغہ نہیں ہوا اور 2 دمبے کیے، اور غربت خود گھر میں بھی بعض دفعہ ایسی تھی کہ چولہا نہیں جلا، یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت اپنی اختیاری تھی، اپنی اختیاری تھی، آپ خود غربت کو پسند کرتے تھے۔ اللہ نے تو جبرائیل کو بھیج کے احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنانے کا کہہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ الفقر فخری، میرے غربت پسند ہے، اور میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بھی میرے ساتھ میرے غریب امتی ہوں گے، مجھے غربت پسند۔ بہت سارا مال آ بھی گیا تو آپ نے صدقہ کر دیا۔ غربت آپ کی اختیاری تھی، آپ نے پسند کی ہے، اضطراری نہیں تھی جو اوپر سے مسلط کر دی گئی ہو۔ ایک بات، کبھی کبھی آپ پر غربت آئی، اختیاری آئی، چولہا نہیں جلا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ قربانی نہیں ہوئی، ہر سال قربانی ہوئی۔ اور حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان ہوئے، 100 اونٹ۔ ہو سکتا ہے 1400 سال میں کوئی اور بھی ایسا کوئی امتی، کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے، ہو، میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے کہ جس نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے ہوں۔ یہ عشق ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی سنت کی اتباع بھی ہوتی ہے۔ لوگ ہیر رانجھے کے ساتھ عشق کرتے ہیں تو بالوں کا ڈیزائن بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، کپڑوں کا ڈیزائن بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں فلانا گویہ پسند ہے مسلمان پسند اس کو گویہ ہے مسلمان پسند اس کو کنجر ہے، ان کی وضاقتہ اور ان کے لباس اور بالوں کے ڈیزائن میں چل پھر رہا ہوتا ہے، اور ادھر کہتا ہے ہم تو عاشق رسول ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے اس کے اوپر تو جان قربان کرنا بھی لوگ فخر سمجھتے ہیں۔ ادھر آؤ نا، زید بن دسنا کو جب میدان مقام تنعیم میں مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں مکہ مکرمہ میں ہے، ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، پکڑے گئے تھے وغیرہ، لمبا واقعہ ہے۔ کسی نے کہا کہ تم اتنا کہہ دو کہ اس جگہ پہ تمہارا پیغمبر ہو تو کیا ہی اچھا ہوگا، جس کو سولی پر چڑھایا جائے گا تو ہم تمہیں معاف کر دیتے۔ اس نے کہا دفع ہو جاؤ،
ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے پیغمبر کو ہمارے ہوتے ہوئے کانٹا چبھ جائے، تم کہتے ہو میری جگہ پہ میرا پیغمبر ہو جائے، اور سولی پر چڑھتے ہوئے یہ دیکھو بندے تو ذرا سا عدالت کا سمن آ جائے نا جی تو خون گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سولی سامنے چڑھایا جا رہا ہے، ہاتھوں کو یوں کیا ہے، فرمایا لستو بالی حین اقتل مسلما، او مکہ کے مشرکو سن لو، مجھے اللہ کے نام لینے کی برکت سے مارا جا رہا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے اور ایمان لانے کی برکت سے مارا جا رہا ہے، پریشان نہیں ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے دل میں سجائے بیٹھا ہوں، اس لیے مجھے قتل کیا جا رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام اگر پھلاور ہوتا ہے، اسلام کا شجرہ طیبہ پھلاور ہوتا ہے میرے خون سے، تو میں خون دینے کے لیے تیار ہوں، لستو بالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ نبی کا رضاکار ہے، امام بخاری زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ نام لکھتے ہیں، کفار سولی پر چڑھانے کے لیے لا رہے ہیں، رسیاں باندھی جا رہی ہیں، ہاتھوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور کہا میرے ایک ایک جسم کے ٹکڑے کو علیحدہ کر دو، لیکن میری زبان سے اللہ اکبر اور محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہوگی۔ اسلام کے نام پہ تو لوگوں نے جانیں دے کر فخر محسوس کیا، اور ان کے یہ اشعار بھی بخاری کی زینت بن گئے، 1400 سال بھی آج منبر و محراب پر پڑے جا رہے ہیں، اور آج کا مسلمان قربانی کرنا، وہ بھی مال جو اللہ نے آپ کو دیا، آپ کا پیغمبر 2 قربانیاں کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اتنی گنجائش بھی بظاہر جیسے نہیں نظر آ رہی، 100 اونٹ قربانی کر رہے ہیں حج کے موقع پر، یہ مال اللہ کا ہے، مال اللہ کا ہے۔ اصل میں مال میں بخل کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، مال میں بخل کہاں سے شروع ہوتا ہے، کنجوسی۔ جب بندے کا نظریہ یہ ہو کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، جب بندے کا نظریہ یہ ہو نا کہ یہ مال میرا ہے، پھر وہاں سے بخل ہوتا ہے کہ اپنی چیز میں پھر کنجوسی کرنی چاہیے۔ قرآن پہلے پارے کی پہلی آیتیں اپنے نیک بندوں کی خوبی بیان کی قرآن نے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہمارے نام لینے والے، ہمیں دیکھے بغیر ہم پہ ایمان لانے والے، ہمیں دیکھے بغیر ہمارے نام پہ سر قلم کرانے والے، دیکھا بھی نہیں اپنے معبود کو، اپنے علام الغیوب کو، اپنے ستار العیوب کو، اپنے مشکل کشا داتا کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے سنا۔ یوں معبود ہے جو خالق ارض و سمائے، زمین و آسمان جس نے پیدا کیے، شجر و حجر بارشوں کا مالک، سورج چاند ستاروں کا مالک ہے، اس پر ایمان لے آؤ او مکہ والو، اس پہ ایمان لے آؤ ساری دنیا والو، تمہارا معبود تمہیں دنیا میں نظر نہیں آئے گا، آخرت میں تمہیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس بات پر ایمان لے آؤ، لے آئے ایمان، زبان اطہر سے جو جملے سنے لے آئے حضرات صحابہ ایمان۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، یہ نیک بندے، یہ وہ جماعت جو پیغمبر اسلام نے تیار کی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں مال دیا اس میں سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بخل کا علاج ہے۔ بخیل وہ شخص ہوتا ہے
جو صبح اس کا قربانی کے بارے میں نظریہ اور ہوتا ہے اور شام کو اور ہوتا ہے، بخیل یہ ہوتا ہے، اور جو یہ سمجھے کہ میرا مال، میری افسری، میرے کاروبار، میرے اوقات، میری سب کچھ جو نعمت اللہ نے عطا کی، میرے اوقات تو زیرو تھے، سب اس کی عنایت ہے، سب اس کا دیا ہوا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا نا کہ مال و دولت سب اس کا، حکمرانی بھی اس کی، ہمارے اوپر حکمرانی بھی اس کی ہے، جب چاہے جیسے کر دے، وہ چاہے تو شاہ کو گدا کر دے اور گداگر کو وہ شاہ کر دے، کون پوچھنے والا ہے اس سے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کی شان کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور اس نے یہ اختیار دیا کہ اپنے بندوں سے وہ خود سوال و جواب کرے گا کہ میں نے مال دیا تھا، یہ رزق دیا تھا، تو اس کو سانپ بچھو بنا کر سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بخل وہاں ہوتا ہے جب نظریہ یہ ہو کہ یہ مال میرا ہے، جب یہ ہو نا نظریہ، ماں باپ نے تربیت کی ہو یا کسی استاد کے پاس بیٹھنے کا بھی یہ موقع مل گیا ہو، تو پھر دل سیکل ہوتا ہے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، یہ گند اللہ والے دل سے نکالتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ مال میرا ہے، المال مالی، یہ جملہ دل سے نکالو، اس داغ کو دھو اور یہ نظریے میں آؤ کہ مما رزقناہم ينفقون، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے دیا، تیری کیا اوقات اور صلاحیت تھی، ہم نے دیا، اس میں سے ہمارے نام پہ دے، ہمارے نام پہ دے۔ اور پھر اس پر عجیب اللہ کا نظام ہے، وہ صرف یہ فرما دیتے نا جی کہ ہمارے نام پہ دے، آگے کچھ نہیں دیں گے ہم، بس صرف ہم ناراض نہیں ہوں گے، ہمارے نام پہ قربانی دے دو، ہم ناراض نہیں ہوں گے، آگے نام کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو مہربانی بھی دیکھو کہ ہمارے نام پہ قربانی دو، ہم تو بال کے بدلے میں بھی انعام دیں گے، اور میدان حشر میں یہ قربانی سفارش کرنے کے لیے آ جائے گی۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم القیامہ یوم النحر احب الی اللہ من اراق الدم وان الدم لیقع بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا ما عمل ابن آدم من عمل احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقع بمکان من اللہ قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا، راہ مسلم۔ یوم النحر عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ مسلمان کی نیکی پسند ہے وہ یہ پسند ہے کہ میرے نام پہ قربان کرو جانور، بسم اللہ اللہ اکبر کا نام لے کر چھری پھیرو، تمہارا جو جانور جس کو تم ذبح کر رہی ہو اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کر رہے ہو، اس جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا خون ابھی زمین پر نہیں گرے گا کہ میرے پاس یہ جانور قبول ہو جائے گا۔ فطیبوا بها نفسا، او اسلام آباد والے بابو، گن گن کے بیگوں میں پیسے رکھنے والوں، طیبوا بها نفسا، دل کو کھول دو، خوشی کے ساتھ جانوروں کو ذبح کرو، اللہ ماشاءاللہ بہت خوشی سے ذبح کرنے والے بھی ہوں گے اور بہت سے سکڑنے والے بھی ہوں گے، سوچنے والے بھی ہوں گے۔ اسلام نام دوستو تابع داری کا ہے، سوچنے کا نہیں ہے۔
اسلام کا معنی ہی تابعداری ہے، مسلمان کا معنی ہی فرما برداری ہے، دین کا معنی ہی تابعداری ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا امر آ گیا، مسلمان کا تو سینہ بھی حاضر ہوتا ہے۔ قربانی کرنا کیا مشکل ہے؟ اور اللہ ہمارا جو خالق ہے، مالک ہے، سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اقبال مرحوم کیا کہتے ہیں؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ وہ کیا سروری ہے؟ 4 سال کے بعد 5ویں سال میں ڈر لگ جاتا ہے اگلے سال ووٹوں میں جیتیں گے یا نہیں، پتنی ہماری حکومت آئے گی یا پتنی کوئی نہیں لائے گی، اور ڈر ڈر کے حکمرانی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمران ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ باقی کیا؟ اللہ کی بات ماننا ہے جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں دماغ، صلاحیت، آنکھ، اعضائے رئیسہ دیے، سبق پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ نوکری عطا کرتا ہے، کاروبار دیتا ہے، سب اس کی عطا ہے، اور اس کے نام پہ قربانی دینی ہے، اور اس پر بھی وہ انعام دے گا، نیکی بھی دے گا۔ اور یہی قربانی جو ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے مسلم کی، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ یہ قربانی سینگوں سمیت، اپنے بالوں سمیت، اپنے کھروں سمیت، اپنے پٹھوں سمیت، سب کچھ سمیت یہ قربانی میدان حشر میں حاضر ہو جائے گی، قربانی کرنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ اور یہ بہت، اگر عبادت بھی کی اور دل مطمئن نہیں، میں بات کر رہا تھا، بات پھر ختم کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک صحابی آتا ہے رضی اللہ عنہ، بیٹھا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا جوان شادی نہیں کی آپ نے؟ اپنے ساتھیوں سے حال احوال پوچھنا، ان کی خیر و عافیت، یہ سنت ہے۔ آپ نے کہا حضور شادی نہیں کی ہے، غریب آدمی ہوں، اور آپ کا حکم ہے کہ بھائی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں شادی کرو، جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، غریب ہیں لیکن صحت ان کی اچھی ہے، روزے رکھا کرو تاکہ گناہوں سے بچو۔ اور روزے 1-2 نہیں، مسلسل روزے، مسلسل روزے، اچھا تب حیوانی نفس مغلوب ہوتا ہے، مسلسل روزے۔ جی روزے میں اور بھی بڑی برکت ہے۔ اسی دورانیے میں کچھ اور بھی ملنے آ گئے، اور اس میں سے کسی نے کہا کہ میری بیٹی ہے اور اس کا رشتہ میں دینا چاہتا ہوں، جیسے حضرات اپنے بڑے حضرات سے کہتے ہیں لوگ کہ بھائی رشتہ ہے، بیٹا ہے کوئی اچھا رشتہ بیٹی کا، کوئی بیٹی ہے اچھا رشتہ کوئی ہو جائے۔ ایک صحابی حاضر ہوئی ہے، عرض کیا حضور بیٹی ہے، جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کے لیے رشتہ کر دیں۔ وہ ابھی تو ایک جوان سے پوچھا تھا، خیال سے میں مغرب کا گند جو بعض دماغوں کے میں بھرا ہوا ہے اس کی دھلائی کرنا چاہتا ہوں، خیال سے بات سنیں۔ جہاں آپ کی بحث مباحثہ کہیں بات چیت بھی ہوتی ہے نا، تو وہاں بھی یہ بات آپ کو کام دے گی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہم نے فرمایا جوان کہاں ہے؟ وہ جوان حاضر جی، بھائی کیا خیال ہے آپ کی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرا دیں؟ کہا حضور بے شک کرا دیں، لیکن میں بالکل فقیر آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ کہا یار تھوڑا بہت تو کچھ لے آؤ، وہ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ وہ چلا گیا اٹھ کے گھر سے، پھر آ گیا حضور لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا آپ کو جو ہم پر وحی آتی رہتی ہے، قرآن مجید پڑھتے رہتے ہو، یاد ہوتا رہتا ہے؟ کہا حضور مجھے فلانی صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس محترم کو کہا تمہاری بیٹی کا رشتہ میں فلانے اس اپنے صحابی سے کر رہا ہوں اور اس کا مہر مقرر کر رہا ہوں، اس کو جو چند صورتیں یاد ہیں وہ آپ کی بیٹی کو پڑھا دے گا۔ ہو گیا۔ اب اس میں بڑی بات ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں قرآن بھی مہر ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ الگ بحث ہے۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غربت کا یہ عالم ہے کہ اس شخص کے گھر میں لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی، لیکن کسی سال میں ایسا اعلان نہیں ہوا کہ لوگوں سنو اس سال بقرعید پر قربانی نہیں ہوگی، سارے لوگ مسجد نبوی میں پیسے جمع کریں، جو غریب لوگ ہیں
ان پیسوں کی برکت سے ہم ان کی شادیاں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہا گیا کہ عبادت مالیہ ہے قربانی، اس کو چھوڑ دیا جائے، پیسے جمع کیے جائیں۔ انسانیت کی خدمت کے جو ٹھیکے دار ہیں، مصنوعی ڈرامے باز ہیں، اس طرح نہیں۔ فرمایا وہ قربانی اپنی جگہ پر واجب ہر سال ہوتی رہی، غریبوں کا بھی خیال ہوتا رہا۔ بات سمجھ آئیے بات؟ ہاں، لوگ تو آج کل اپنے مولوی کو بھی غریب سمجھنا دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، یہ بیچے گاڑی کو، سولر لگائے۔ میں نے کہا میں تو حاضر ہوں، لیکن بابو میری اچھی گاڑی دیکھ کر تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی سنت دیکھیں، ان کے پاس سواریاں کتنی اعلیٰ اعلیٰ تھی۔ اللہ سے مانگو سولر میرے لیے نہ لگاؤ، یہ کولر تمہارے لیے لگائے گئے ہیں، میرے لیے یہ اے سی لگایا گیا ہے۔ ایک دن میں ایک بندے نے 1 لاکھ روپے میرے اوپر خرچ کیا ہے، ایک دن میں۔ یہاں اے سی لگایا، وہ دوسرا سمسنگ کا، اس کی ہوا نیچے جاتی تھی، اسی وقت 50,000 کا دوسرا لگایا، وہ اس کے ڈبے ہم پھینک چکے تھے تو وہ واپس نہیں ہو سکا، وہ دفتر میں لگا دیا۔ یہ کولر لگائے، آپ سے اعلان بھی نہیں کیا کہ کولر کا چندہ دو، صرف یہ دروازوں کا اعلان کیا، اور آپ کو تو اب فائدہ بھی ہو گیا۔ بہت سارے ساتھیوں نے کہا مولوی صاحب آپ کی گاڑی، آپ نے کہا کہ وہ ماڈل پرانا ہے، ظاہری طور پر سونی ہے، خوبصورت ہے، ہم نئے ماڈل کی آپ کو گاڑی لے کے دیں گے۔ میں نے کہا بابو صبر کرو، اس بندے کی پریشانی کا کیا کرو گے جس کو تو میری یہ گاڑی بھی۔ تھوڑا سا اپنے امام کو پہچاننے کی کوشش کرو، تھوڑا سا۔ میرے پاس جو گاڑی ہے بڑی بابرکت ہے، حضرت علامہ سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھانجے کی گاڑی ہے، اور پیر صاحب بہت اچھے انسان تھے، یہاں ان کا یہ پلازہ تھا، کبھی کبھی ملاقات بھی ہمارے ساتھ پیر صاحب کا روحانی رشتہ ہے۔ اب سنو، بے شک میں دوبندی مسلک کا ہوں اور وہ بھی پونے دوبندی تھے، آپ نے ان کی باتیں سنی ہوئی ہیں توحید پر اور اس پر مشکل کشا پر، ان چیزوں پر ماشاءاللہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو امام صاحب ہیں، قاری نور محمد پشاوری، قبرستان میں قبر موجود ہے، جو قبرستان مہریہ ہے ادھر بولڑا میں، وہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہے، قاری نور محمد پشاوری جو امام پیر میر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے امام صاحب تھے، وہ ہمارے دادا کے حقیقی چچا تھے۔ اور سنو، پیر سیال شاہ صاحب کے جو خلیفہ ہیں وہ بھی میرے دادا کے چچا تھے۔ اور عجیب اتفاق اور بھی سنو، اپنے امام کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ میرے دادا کے 4 چچا ہیں، قدرت کا نظام ہے، چاروں کی اولاد نہیں تھی، وہ ساری وراثت دادا کے چچوں کی وہ میرے دادا کے اوپر آئی ہے۔ اور میرے دادا کا ایک ہی بیٹا ہے، حافظ نور حسین صاحب، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، حیات ہیں، کبھی دکھا بھی دیں گے، وہ بھی بہت جاہ و جلال والے ہیں، ان کے جاہ و جلال کی برکت سے ہی ہم چاروں بھائی عالم، حافظ، قاری، مفتی صاحب حیثیت ہیں۔ غربت کی وجہ سے انہوں نے ہمیں نہیں پڑھایا، وہ ایک ٹھیک ٹھاک زمیندار تھے، اور میں نے بتایا کہ زمین کا اندازہ لگا سکتے ہیں، 4 چاچاؤں کی وراثت ایک ہمارے دادے کو آئی، اور ہمارے دادے کا بیٹا ہمارے والد صاحب ایک ہی ہے۔ اور جو ہمارا فارم ہے گاؤں میں جس میں ہم رہتے ہیں، جو بہت سارے ڈرائیور وغیرہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو گاؤں کے لحاظ سے بڑا نواب ہے۔ میں نے کہا تیری نظر کمزور ہے، میں اس جگہ میں بھی نواب ہوں، نظر نہیں آتا؟ ہاں، گئے دن کے تنہا تھے ہم زمانے میں۔ وہ 93 والے یہ ساتھی بیٹھے ہیں، وہ بہت کم ہیں جو 1993 سے ہمیں جانتے ہیں۔ یہ ساتھی بیٹھے ہیں، 10 روپے ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے کہ ہم بلف لگا سکیں۔ 93، 94، 95، 96 میں نے شادیوں پر جوتے نہیں گھسائے، سیڈیا میں یہ آپ کی مسجد کا نقشہ پاس کرانے میں کئی جوتے گھسا دیے کہ 1 روپیہ کرایہ ہوتا تھا پولی کلینک سے سیڈیا سٹاپ پر، اور میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا، پیدل جاتے تھے، جوتے گھستے تھے، اور یہ مسجد بنی۔ اور آج تمہیں آج کا مولوی نظر آتا ہے کہ پاشا کا سوٹ پہنا ہوا ہے، پگڑی بہت اعلیٰ ہے، کرسی اس کی اعلیٰ ہے۔ ایک بندے نے میرے دفتر میں صوفہ لگا کے دیا ہے 1.5 لاکھ روپے، ایک بندے نے، وہ ادھر ہی ہے،
ایک بندہ اس دن بنی گالا گیا، وہ ادھر ہی بیٹھا ہوگا، مجھے فون کیا، مولوی صاحب، میں نے کہا جی، اب ذرا 1-2 منٹ سنو، اچھا خوشی سے سنو، مولوی صاحب کا تعارف حاصل کرو، ویسے دور دور سے چپ چپ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عالم کو پہچاننا چاہیے، اس کی صلاحیت پہچاننی چاہیے، اس کا قوم قبیلہ پہچاننا چاہیے، اور اس کے اور تقوی، اس کی صلاحیت، اس کا علم بھی پہچاننا چاہیے۔ میں وہ طالب علم ہوں دارالعلوم کراچی کا کہ جس نے اولا سے لے کر دور حدیث تک کیا ہے، میری کوئی کلاس، کوئی امتحان ایسا نہیں جس میں فرسٹ نہ آیا ہوں، میرے پاس وہ سندے ابھی تک موجود ہیں۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ بنی گالا ایک شخص گیا، میرا مقتدی ہے، ادھر قریب ہی رہتا ہے، بنی گالا سے ڈر بھی لگتا ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے، پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو، تو بہرحال کہتا ہے حضرت صاحب میں نے وہاں پر ایک کنال کا پلاٹ لیا ہے اپنے لیے، اور آپ کے لیے ساتھ ایک ہی کنال ہے، وہ بھی لے رہا ہوں، اجازت دے دیں۔ وہ بندہ موجود ہے، آپ کہتے ہو تو میں دکھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا صبر صبر صبر، پھر وہ لے کے چلا گیا مجھے، بہرحال میں نے نہیں لیا۔ ادھر ہی ہے کہ یہاں طالب علم فارغ ہوا حفظ سے، راجہ مبارک اس کا نام تھا، لوگ جانتے ہوں گے، 25 کنال زمین مجھے دی، وہاں مسجد مدرسہ بنائے۔ میں نے کہا میں ادھر کما حق ہوں، ٹائم نہیں دے سکوں گا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ سعودی امبیسی سے میں گاڑی لینا چاہتا تھا، او خط لکھنے والے دوست، تو پراڈو کے بارے میں خط لکھتا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس پراڈو ہے، یاد رکھ پراڈو کمزور گاڑی ہے، میرے پاس لینڈ کروزر ہے، پراڈو کمزور گاڑی ہے، اس کی سیٹیں تنگ ہوتی ہیں، آپ کے عالم کے پاس لینڈ کروزر ہے۔ آپ ذرا لینڈ سامان نام صحیح یاد رکھنا۔ سعودی امبیسی سے گاڑی لینے کا ٹائم آیا، بہرحال جو عربی جو کچھ ہوا، میں نے ایک ساتھی کو فون کیا، اسی محلے کا منی چینجر والا ہے، میں نے کہا $25,000 چاہیے، کچھ پیسے بھیج رہا ہوں بدلے میں دے۔ اس نے کہا چھوڑ مولوی صاحب بدلے کو، بندہ بھیج رہا ہوں $25,000 لے لو اور گاڑی لے آؤ، دیکھا جائے گا۔ اس طرح لوگ محبت والے بھی ہوتے ہیں۔ ادھر ایک بلیو ایریا میں دکاندار ہے، اس نے اپنے بندوں کو بلا کے کہا یہ مولوی صاحب جب دکان میں آ جائے جو کچھ اس کو چاہیے دے دو، پیسے تک کی بات اس کے لیے نہیں کرنا، یہ میری دکان اس مولوی صاحب کی دکان ہے۔ وہ ادھر بالکل پڑوسی ہے، اس وقت اس کی برتنوں کی دکان تھی، آپ بھی کچھ برتن اور کچھ اور چیزیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت سارے لوگ جو مولوی صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے، یا اس کی پگڑی اور سوٹ کو، یا اس کی موجودہ حالت کو دیکھ کر، ہماری 93-94 کی حالت کو نہیں جانتے نا، موجودہ دیکھ کر ان کو باتیں آتی ہیں۔ اب قالینیں بچھی ہوئی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایسی لگے ہوئے ہیں، بہت سے کاروباری بات کے نمازی بنے، ہمارے وہ جو کھنڈرات پر جن راہوں سے ہم گزرے تھے، دشوار ضرور وہ راہیں تھی، ہر ایک مسافر کے لب پر کچھ آہیں تھی، کچھ نالے تھے، وہ بہت کم ہے پرانے نمازی جن پہ ہم نے کھنڈرات پہ نمازیں پڑھی۔ اور جب مصلی اٹھایا، ایک دفعہ درس دے کے، اس وقت مغرب کے بعد درس ہوتا تھا، درس کے لیے مصلی اٹھایا، 5 سانپ نکلے نیچے، اور اس کے بعد ان کا کچھ کیا گیا۔ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، انسان اس وقت کم آتے تھے درس سننے، تو یہ بھی درس سننے آئے ہوں، کیا بات ہے۔ بات یہ ہے مولوی کی پچھلی کہانی بھی 93-94 کی بھی کبھی پوچھا کرو، موجودہ حالت کو دیکھ کر پریشان ہونے کے علاوہ، گناہگار ہونے کے علاوہ کیا ہو۔ یاد رکھو بات، مسجد کا سولر سسٹم ہماری ضرورت ہے، ہم نے لازمی لگانا ہے، اور ہر ساتھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لگائے گا۔ اس معیاری محلے میں، اس بلیو ایریا کے سیکٹر میں، اتنے بڑے بڑے افیسر اور بڑے بڑے کاروباریوں کے زمانے میں نمازی ہونے کے باوجود ہمیں 15-20 لاکھ کے لیے بہت مشکل پیش آئے کہ ہم اس کے لیے اپنی گاڑیاں بیچیں۔ میں تو گاڑی بیچنے کے لیے تیار ہو ہی گیا ہوں اب، کہ لوگوں نے جب کہا کہ نئی لے لو، تو ہر نئی چیز تو ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ پہلے سولر سسٹم لگائیں، گاڑی سے گزارا چلتا ہے، کہ ہمیں کیوں یہ
سوال کرنا چاہیے، اب یہ کدھر پیسہ لے کے جاؤ گے؟ اپنی سہولت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، جب آئیں گے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، 2 اور پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے اعلان کریں گے، مشورے جاری ہیں، ایک معیاری سولر سسٹم لگائیں گے جس میں یہ ایسی میسی یہ سب کچھ تسلی سے چلے۔ 20-25 کے لگ بھگ KG واٹ لگانا چاہتے ہیں، ابھی مشورہ فائنل نہیں ہوا، مختلف لوگوں سے ریٹ لیے، 15 لاکھ بھی آیا، 20 بھی آیا، 25 لاکھ بھی آیا ہے۔ ایک بندے نے 5 لاکھ روپیہ گزشتہ جمعے کی تقریر کا اثر، ایک بندے نے 5 لاکھ روپیہ بطور قرض کے اسی دن جمع کر دیا ہے کہ جب آپ کام شروع کرائیں تو پہلے میرے پیسے بے شک بطور قرض کے دیے۔ یہ بھی اللہ کسی کو دل دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو آج لیٹ ہو گئے ہیں تو اس کو مسجد میں بیٹھنے سے اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھیں۔ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔